چلے وہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے کچھ تو ایسی ہے جس سے آپ ہمیں مفر نہیں، ہم وہ لازمی آیات کی جو ترتیب ہے، ٹھیک ہے، جس جی سے تو آیات ترتیب کے ساتھ ہیں، پارے ترتیب کے ساتھ، جس طرح یہ ساری چیزیں. باقی جو تعلق ہے نا تفسیر کے دوران، وہ بعض دفعہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتا. تو سب سے بہترین طریقہ اعتدال کا ہوتا ہے. آپ کی آواز بہت سلو ہے. اعتدال کا ہوتا ہے طریقہ نا نظم میں بھی، جس طرح باقی اصول ہیں تفسیر کے. تو ترتیب کا خیال بہت اچھا ہے، آپ دیکھیں کیونکہ ترتیب سے چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں، بات کیا ہو رہا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، بات سمجھے کہ نہیں. اب مثال کے طور پر یہ جو آیات ہے نا کہ یا النبی قل لازواجک ان کنتن ترید، سورۃ احزاب کے اندر نا خواتین کے متعلق ہے، اس میں امہات المومنین سب سے پہلے داخل ہیں. فرمایا کہ اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ آ جاؤ، میں تمہیں دنیا دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا. صحیح. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نماز قائم کرو، زکات دو، ٹھیک ہے، اور جاہلیت کی زیب و زینت کو مت ظاہر کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور نہ بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہوگی وہ تمہیں رکھے گا. وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله. صحیح. اچھا اب یہ خواتین کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے پہلے امہات ہیں. صحیح. اور اس میں پھر باقی خواتین بھی شامل ہیں. بات سمجھے کہ نہیں. تو بعض متجددین جو ہیں نا ان چیزوں کے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ امہات المومنین کے ساتھ خاص ہے. صحیح ہے، جو سب سے پاکیزہ ترین خواتین تھیں ان کے ساتھ خاص ہے. انہوں نے خاص والا وہ اصول فقہ نہیں پڑھا ہوگا نا جو ہم نے پڑھا تھا، خاص عام والا. ہاں تو متجددین ہے، بس انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمیں فالو ہو رہی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے معاشرے کو، اور معاشرہ کدھر جا رہا ہے. کفار کو دیکھیں گے، صحیح ہے، پھر ضرورتوں کے مطابق بدل دیں گے. اس کے علاوہ صرف الفاظ کو دیکھیں گے تو پھر تو ایسے ہی لگے گا نا کہ یہ انہی کے ساتھ خاص ہے، ان کو پکار کے کہا جا رہا ہے. تو اچھا پھر آپ دیکھیں آگے اسی طرح مطلب ہے کہ وہ انما یرید اللہ والی آیت ہے. صحیح ہے. اہل البیت کا ذکر ہے، وہ اس نے کیا کر دیا، روافظ نے وہ اپنی طرف لے گئے. ٹھیک ہے. جی صحیح. حالانکہ مطلب اپنی آیات سے ہی گمراہ ہوئے، مطلب آیات تو وہی تھی نا، ان کے فہم لینے میں کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، جو فرقے بنے پہلے شاعرہ معتزلہ. بالکل خوارج، سب سے پہلا خوارج انہوں نے آیتیں پڑھی تھی الحکم الا للہ. اچھا یہ لوگوں بھی، یہ بات بھی لوگوں کے ذہن میں آپ نے اتارنی ہے، سمجھانا ہے. صحیح ہے. قرآن سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن سے لوگ کیسے گمراہ ہوتے ہیں. جی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن تو کتاب ہدایت. گمراہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تفسیر کے اس میتھڈ کو چھوڑ دیتے ہیں جو صحابہ کا راستہ ہوتا ہے، پھر منمانیاں وہ لے آتے ہیں. صحیح. جس طرح کہ خوارج نے منمانی کی. آگے ذکر آگے. ما یضل به آگے کیا الا الفاسقین. فاسقین اصل میں حقیقت میں اپنی خواہشات کے جاری ہوتے ہیں نا. کیا خیال ہے. جی تو ابن قتیبہ دیناوری کی کتاب ہے تعویل مختلف الحدیث، اس نے ہر گمراہ فرقے کی دلیل ذکر کی ہے اس میں، تقریباً آیت حدیث سمجھے گا نہیں، اور پھر اس کا صحیح جواب دیا ہے اور صحیح اس کا معنی بتایا جتنے گمراہ. تو آپ باقی لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں قرآن مجید. تو اب یہاں آیت کا سیاق بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آگے آیت آپ سورۃ الاحترام بھی دیکھیں، اس میں بھی پردے کا حکم ہے. صحیح ہے. اور اس میں زیب و زینت کا حکم ہے. تو یہ سب کے لیے مشارحین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور باقی مومنوں کی عورتوں کے لیے، یہ سب کے لیے احکام ہے. جی تو نظم کو دیکھ کر چیزیں صحیح ہو جاتی ہیں. شیخ ہم نے تو کتابت القرآن سے نہیں پڑھنا. جی آج وہیں سے پڑھنا. لیکن ایک نا گمراہ فرقہ ہے امین حسن اصلاحی، اس نے نظم کا اتنا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے تفسیر بالرائے مضمون کی طرف چلے گئے. کس طرف چلے گئے؟ یہ آپ نے مجھے یاد کروانا ہے، اس کے بعد تفسیر کا سبق ہے، اس میں آپ نے نظم والا یاد رکھنا ہے، میں آپ کو وہاں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. یاد کیا کرانا ہے سر جی؟ نظم کے ساتھ تفسیر کرنا. اچھا نظم کے ساتھ تفسیر. ہاں نظم والا. جی کتابت القرآن و جمع. جی کتابت القرآن و جمع، قرآن کی کتابت اور اس کا جمع کرنا. کتابت القرآن و جمع ثلاثۃ مراحل، قرآن کی کتابت اور اس کا جمع کرنا 3 مراحل پر مشتمل ہے. المرحلۃ الاولیٰ، پہلا مرحلہ. ٹھیک ہے. تا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پتہ نہیں ہے. کتابت القرآن و جمعہ، قرآن کی کتابت اور اس کے جمع کے لیے. یہ خبر مقدم ہوگی، آگے کیا ہوگا؟ سلاسو. تا ہے آپ کے پاس؟ سلاسو ہے نہیں شاید ان کی کتاب میں. ہاں سلاسو مراحلہ، 3 مرحلے ہیں. کتنے مرحلے ہیں؟ مفاعل کا وزن ہے. وہ ویسے ہی منہ سے نکل کے رہی تھی. سبحان اللہ. 3 اچھا چلیں ٹھیک ہے چلیں. المرحلہ الاولى. جی پہلا مرحلہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے وسلم کے دور میں وکان الاعتماد فی هذه المرحلة علی الحفظ. تو اس مرحلے میں جو اعتماد تھا وہ حفظ پر تھا. حفظ پر تھا نہیں، ابھی خبر پوری نہیں ہوئی، دھیان سے. اس مرحلے میں حفظ پر اعتماد، حفظ پر اعتماد. آگے پڑھیں. حفظ پر اعتماد، آگے پڑھیں. اکثر من الاعتماد علی الکتابت. ہاں اب جوڑیں. اس مرحلے میں حفظ پر اعتماد اکثر تھا
اعتماد کتابت تو سمجھ نہیں نہیں بہت آسان ہے، سمجھے؟ تو کتنی چیزوں پہ آپ اعتماد کرتے ہیں؟ کتابت آپ علم کے لیے کتنی چیزوں پہ اعتماد کرتے ہیں؟ کتابت پر اور حفظ پر. صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر زیادہ اعتماد کس پر تھا؟ حفظ پر. کتابت پر اعتماد کیا تھا؟ تھوڑا تھا. میں نے بھی اب جوڑیں اس کو. کہا تھا نا. اچھا جڑا نہیں تھا. ہاں اس دوبارہ جوڑیں. مرحلے میں حفظ پر اعتماد زیادہ تھا کتابت پر اعتماد کے بنسبت. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت کی بنسبت حفظ پر اعتماد زیادہ تھا. ٹھیک ہے، آگے. لقوت ذاکرہ لقوت الذاکرۃ وسرعۃ جی لقوت ذاکرہ الحفظ. آگے. وقلۃ. اچھا اکٹھا پڑھو. وسرعۃ الحفظ وقلۃ الکاتبین ووسائل الکتابۃ. شاباش. کیوں حفظ پر زیادہ اعتماد کا وجہ بتائیں اس کی. لقوت الذاکرۃ. جی کیونکہ یاد کرنے میں قوت ہے. ہاں ان کو نا حافظے کی قوت تھی، ان کے پاس کیا تھی؟ حافظے کی قوت. اب بزرگوں کو ابھی دیکھ لیں، وہ ان کو فون نمبر زبانی یاد ہوں گے. جی سمجھے کہ نہیں؟ میرے والے صاحب کو ابھی زبانی نمبر یاد وہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں زبان سے. لقوت الذاکرۃ حافظہ مضبوط. جی اور وسرعۃ الحفظ ان میں کیا تھا؟ حفظ کی جلدی تھی، حفظ بہت جلدی ہو جاتا تھا ان کو، حافظہ تیز تھا. اور کیا تھا؟ وقلۃ الکاتبین اور لکھنے والوں کی کمی تھی. کمی تھی. ووسائل الکتابۃ اور کتابت کے وسائل کیا تھے؟ جی اس وہ بھی کم تھے. یہ مطوف ہے نا. اب آپ دیکھ لینا ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، صحیح ہے. اور ہمارا حافظہ دن بدن کیا ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے. کمزور ہو رہا ہے. اور اگر ہمارے پاس وسائل تھوڑے ہوں تو ہم زیادہ اعتماد کس پر کریں؟ حفظ پر. حفظ پر. اپنے حفظ پر کریں. اب بات سمجھے کہ کسی نہیں؟ چیز اور میں نے آپ کو بتایا تھا فوراً سے لکھ لیتے ہیں کہ بھول جانی ہے. سر جی آپ نے ایک وہ تحریر بھی لکھی تھی نا جس میں آپ نے وہ پتہ نہیں کہ کہاں کی یونیورسٹی کا لکھا تھا کہ وہاں جو بھی وہ کتاب پڑھاتے ہی نہیں جس کو یاد نہیں لوگ کرتے انہیں پڑھاتے نہیں اسے ایڈمیشن ہی نہیں دیتے وہاں پہ. آپ نے لکھا تھا شنقیط کہ کا شاید بتایا کسی اور تھا، نے لکھا تھا. شنقیط کا بتایا تھا کہ شنقیط میں نا یاد کرواتے وہ تھے جب حفظ کرواتے. جی ہاں وہ وہ ساری تحریر میں کتابوں کو نے حفظ کرواتے ہیں. وہ پڑھاتے یہ ہی اصول نہیں ہے، ہماری طرح نہیں پڑھتے نا. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے حفظ علم کے. خلاصہ تعظیم علم میں شاید ہم نے پڑھا تھا کہ متن کو یاد کرنا، حفظ کرنا. یہ جی دیکھیں نا وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ قرآن کو یاد رکھو. قرآن کو کیا کرو؟ یاد رکھو. کیونکہ یہ اونٹ سے بھی زیادہ تیز بھاگ جاتا ہے اگر اس کی آپ رسی کھول دو گے تو. تو وہاں اہل علم نے لکھا ہے کہ جو حفظ ہے نا یہ عام ہے. سب سے پہلے حفظ ہوتا ہے. اگر انسان چھوٹے چھوٹے متون حفظ کر لے پھر اس کے بعد اس کی تشریح میں جائے تو یہ چیزیں اس کو لیے مفید ہوں گی. کیا ہوگی؟ مفید ہوں گے. مفید ہوں گے. اور امام بخاری کا قول بتایا تھا کہ ادمان النظر فی الکتب. آپ کو چیزیں یاد کیسی ہیں؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں بار بار دیکھتا رہتا ہوں، نظر کو دیکھتا رہتا ہوں، گھماتا رہتا ہوں. جی تو حفظ کے بھی اہل علم نے ایک طریقے بتائے ہیں اس میں نا کتابوں میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفظ. یہ پھر یہ جو چیزیں ہیں نا اب لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی ہمارے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے، آنکھوں پہ، دماغ پہ. کیا خیال ہے؟ جی ایسے ہی ہے سر جی. یہ صلاحیتوں کو زنگ لگا رہی والی ہے، گالی زیادہ اجاگر ایسے ہی نہیں ہے کر نا، رہی. بالکل ایسے ہی. اجاگر نہیں کرو. چلیں. ولذالک ولذالک لم یجمع فی مصحف، اسی لیے اس کو ایک مصحف میں جمع نہیں کیا گیا. نہیں کیا گیا. جی بل کانا من سمع آیتن حفظها، بلکہ جو کوئی آیت سنتا اس کو کیا کر لیتا؟ حفظ کر لیتا. حفظها. ہاں او كتبها. ہاں جی یا لکھ فيما تيسر له من عشب النخل ورقاع الجلود ولفاف الحجارة وكسر الاكتاف. اچھا میں بالضبط یہ الفاظ کے معنی نہیں دیکھ سکا لیکن پہلے جو ہے نا ذہن میں جو ہاں پڑھے پھر جو اسب ہے نا یہ اسب ان کی یہ اسیب ان کی جمع ہے. اس کا مطلب ہے پتے توڑی ہوئی کھجور کی شاخ. اسبن ہے اسبن نہیں ہے. صحیح. یعنی اس کو لکھ لے جو بھی اس کو میسر ہو. کیا اس کو میسر ہو؟ کھجور کی شاخیں، کھجور کی شاخیں. چھال ہے میرے خیال سے. ہاں اچھا چھال ہے، صحیح چھال ہے یا شاخیں بھی ٹھیک ہیں، ان پہ لکھا جا سکتا ہے. اچھا ورقاع الجلود اور چمڑوں کے کیا نام ہے؟ یہ رکعت تو ٹکڑے کو کہتے ہیں. رکعت ان کی جمع ہے. صحیح. چمڑوں کے ٹکڑے، چمڑوں کے ٹکڑے. وہی غزوہ ہے نا، اس کا نام غزوۃ ذات الرقاع ہے. صحابہ کرام کو اس کے اندر نا کیا ہوا تھا؟ ان کے پاؤں خراب ہو گئے تھے. ہاں انہوں نے دشمن کا تعاقب کیا تھا، انہوں نے کچھ چیزیں پھینکی تھی تو یہ زخمی ہو گئے تھے پاؤں. تو اس طرح شاید کوئی اور تھا. تو ٹھیک ہے ٹکڑے، چمڑوں کے ٹکڑوں پر ولخاف الحجارۃ، پتھروں کی سلوں پر، پتھروں کی اور مطلب اس کا یہ جو لفافہ ہے بڑا مطلب اس کا ابھی پتہ چلا. ورنہ ہم پہلے بھی یہ لفظ پڑھا لیکن اس کا اس طرح معنی ڈکشنری سے نہیں دیکھا تھا. اس کا مطلب ہے یہ الخوات ان کی جمع، اس کا مطلب سفید باریک چوڑا پتھر. ہاں اس کو سل کہہ دیتے ہیں، سفید ہاں باریک، اس کو سلیں کہہ دیتے ہیں. بعض نے اس کا ترجمہ سلیں بھی کیا. وکسر الاکتافی، اور کسر بھی اس کو کہتے ہیں، ٹکڑوں کو کہتے ہیں. لیکن یہ اکتاف کاندھے یہاں مراد ہے یعنی جانوروں کی ہڈیاں، ان کے کاندھوں کی ہڈی چوڑی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا کھجور کی چھال یا شاخ، ٹکڑے، چمڑے کے ٹکڑے،
पत्थरों की सिले या जी। बारीक पत्थर सफेद और जानवरों की हड्डियों के टुकड़ों पर लिख लेते थे। जी। ये है माँ का बयान मिन के साथ, माँ का बयान मिन के साथ। मिन के साथ। अच्छा आगे शाबाश। वकान अल कुर्राउ, और वो कुर्रा थे अददन कबीरन, बड़ी तादाद में। ठीक है। फफी सही बुखारी यूं, और सही बुखारी में है बुखारियों? अभी सही हिल बुखारी यूं नहीं। क्यों पीछे फी नहीं आ रहा? अच्छा, मैं इसको वो जुमला अलहदा पढ़ रही हूँ। अच्छा, फफी सही लगता है इज्तिहाद हो रहा है। अभी सही हिल इज्तिहाद बिन मुरादी। लगता है रहमानी साहब नहीं है ना आज। क्या जी। ख्याल है? वो ज़हन ऐसे में उसी, मतलब मेरे पास जो बुक है ना, इसमें सही बुखारी को ना उन्होंने अलहदा लिखा हुआ है, बिल्कुल वो ब्रैकेट में नहीं, जिस तरह हम शरुब ने कील में पढ़ते हैं तो कलिमात ब्रैकेट में होते हैं, तो पीछे फिर हम उसका नहीं देते उसको, इस वजह से। सही। अच्छा एंड चले कोई नहीं। इब्न मालिक। अच्छा चले फिर यहाँ से ना, फिर आइंदा हदीस से फिर आइंदा पढ़ेंगे, जी ठीक है? जी जी ठीक है, हमें टाइम हो गया। अल्लाह ताला आपसे राजी हो। आमीन। तो अ, इसका मुताला करके आना है, इसको जल्दी पढ़ना है इंशाल्लाह, ताकि आगे तफसीर पे हम जल्दी पहुंचे, ठीक है? जी इंशाल्लाह। अब अगले हफ्ते तो ठीक सब्जेक्ट है, दूसरे होंगे अगर ना, आप सब्जेक्ट जो हमने नहीं पढ़े इस हफ्ते, या इन्हीं को आगे कंटिन्यू करें? बात सही है आपकी, जब तक जी। रिदम बनता है तब तक। वो टाइम खत्म हो जाता है। सही कह रहे हैं। पढ़ लेते हैं फिर इन्हें, दो चलो हफ्ते इस तरह कर लेते करते हैं हैं, कि 2 हफ्ते या 2 हफ्ते को। इस तरह करते हैं ना, तो तशरीह थोड़ी मुख्तसर कर लेते हैं और आगे ना विरासत को भी कर लेंगे इंशाल्लाह, साथ कुछ जी 15 मिनट जितना थोड़ा बहुत, ठीक है? जी ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह, ये निचार करने की कोशिश करेंगे। सही है। जी टाइम तो काफी होता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, अब तो होता है अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी कितना अभी 2.25 घंटे हो गया ना? जी, 6:30 इंशाल्लाह 2 घंटे हो तकसीम हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। बारकल्लाह फीकुम। मुझे आपने याद करवाना है इंशाल्लाह आइंदा विरासत के साथ ये भी, चलो। और हदीस का इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? जी ठीक जी। बारकल्लाह फीकुम। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।